خوش آمدید معزز سامعین، میں آپ کا میزبان پاسٹ ہوں اور آج ہم اس تاریخی شخصیت کی ابتدائی زندگی پر باضابطہ گفتگو کریں گے جسے امریکہ کی دریافت کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے، کرسٹوفر کولمبس۔ اس سے پہلے کہ کرسٹوفر کولمبس مغرب کی جانب نامعلوم سمندروں میں روانہ ہوتا، اس سے پہلے کہ اس کا نام تاریخ عالم میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا، وہ محض ایک عام سا لڑکا تھا، ایک ایسا لڑکا جو سمندر کے کنارے آباد ایک مصروف بندرگاہی شہر میں پروان چڑھا۔ کولمبس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے مشہور سفر سے نہیں بلکہ اس کی ابتدائی زندگی سے آغاز کرنا ہوگا، ایک زندگی جو سادگی، تجسس اور سمندر کی قربت سے تشکیل پائی۔ کرسٹوفر کولمبس 1451 عیسوی میں جمہوریہ جینوا میں پیدا ہوا، جو موجودہ اٹلی کا ایک طاقتور بحری ریاستی شہر تھا۔ اس دور میں جینوا تجارت اور جہاز رانی کا مرکز تھا۔ شہر کی گلیاں مختلف زبانیں بولنے والے تاجروں، ملاحوں اور مسافروں سے بھری رہتی تھیں۔ ایک کم عمر لڑکے کے لیے یہ شہر ہر روز یہ احساس دلاتا تھا کہ دنیا صرف اس کے ارد گرد تک محدود نہیں۔ کولمبس کسی امیر یا اشرافیہ خاندان میں پیدا نہیں ہوا۔ اس کے والد ڈومینیکو کولمبو ایک اون بننے والے اور چھوٹے پیمانے پر تجارت کرنے والے شخص تھے۔ یہ ایک محنت کش پیشہ تھا، مگر اس سے خاندان کی معاشی حیثیت عام طبقے تک ہی محدود رہی۔ اس کی والدہ سوزانا فونتانا روسا دیہی پس منظر سے تعلق رکھتی تھیں۔ کولمبس کے کئی بہن بھائی تھے، جن میں اس کے بھائی بارٹولومیو اور جیاکومو بھی شامل تھے۔ بچپن ہی سے کولمبس اپنے والد کے کام میں ہاتھ بٹاتا رہا۔ محنت، نظم و ضبط اور جدوجہد اس کی روزمرہ زندگی کا حصہ تھی۔ لیکن اسی دوران سمندر اس کی نگاہوں کے سامنے رہتا تھا۔ جینوا کی بندرگاہیں ایسے جہازوں سے بھری رہتی تھیں جو افریقہ، مشرق وسطیٰ اور بحیرہ روم کے دیگر حصوں کی طرف جاتے تھے۔ ملاح دور دراز علاقوں کی کہانیاں سناتے، اجنبی سرزمینیں، خطرناک سفر اور انمول تجارت، یہ سب ایک نوجوان ذہن پر گہرا اثر چھوڑتے تھے۔ کولمبس نے باقاعدہ تعلیم بہت کم حاصل کی، جیسا کہ اس دور میں کاریگر خاندانوں کے بچوں کے لیے عام تھا۔ اس نے کسی جامعہ میں تعلیم حاصل نہیں کی، مگر علم حاصل کرنے کی خواہش اس کے اندر موجود تھی۔ بعد میں اس نے خود ہی نقشے پڑھنا، جغرافیہ سمجھنا اور قدیم اور قرون وسطیٰ کے مصنفین کی تحریریں مطالعہ کرنا سیکھا۔ یہ خود سیکھنے کی عادت اس کی شخصیت کا ایک اہم حصہ بن گئی۔ اپنے ہی بیان کے مطابق کولمبس نے نوعمری میں سمندر کا رخ کیا۔ وہ کم عمری میں تجارتی جہازوں پر سوار ہونے لگا، جہاں اس نے کتابوں کے بجائے تجربے سے جہاز رانی سیکھی۔ اس نے بحیرہ روم کے مختلف علاقوں کا سفر کیا، جن میں جنوبی یورپ اور شمالی افریقہ کی بندرگاہیں شامل تھیں۔ یہ سفر خطرناک تھے، طوفان، قزاق اور جہازوں کا تباہ ہونا عام بات تھی، مگر انہی تجربات نے اسے مضبوط اور بااعتماد بنایا۔ سمندری زندگی نے کولمبس کو ایسی دنیا دکھائی جو اس کے سماجی طبقے کے زیادہ تر لوگوں کے لیے ناقابل تصور تھی۔ اس نے مختلف ثقافتوں، زبانوں اور روایات کو دیکھا اور یہ سمجھا کہ تجارت اور سمندر کس طرح دور دراز علاقوں کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ ہر سفر کے ساتھ اس کا یقین پختہ ہوتا گیا کہ سمندر رکاوٹ نہیں بلکہ راستہ ہے۔ 1470 کی دہائی میں کولمبس کی زندگی نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ ایک بحری حادثے میں جہاز کے تباہ ہونے کے بعد وہ پرتگال پہنچا اور وہیں آباد ہو گیا۔ اس زمانے میں پرتگال یورپ میں سمندری دریافتوں کا مرکز تھا، جہاں افریقہ کے ساحلوں تک مسلسل نئی مہمات روانہ ہو رہی تھیں۔ لزبن میں کولمبس کو ملاحوں، جہاز رانوں اور نقشہ سازوں کی ایک ایسی دنیا ملی جو اس کی سوچ کو جلا بخشنے والی تھی۔ وہ یہاں ملاح اور نقشہ نویس کے طور پر کام کرنے لگا، ممکنہ طور پر اپنے بھائی بارتولومیو کے ساتھ۔ نقشہ سازی کے لیے حساب، جغرافیہ اور مشاہدے کی ضرورت ہوتی تھی، جس نے اس کی فنی مہارت کو مزید مضبوط کیا۔ اسی دوران کولمبس کی ذاتی زندگی میں بھی تبدیلی آئی۔ اس نے فلپا منیز پیرسٹریلو سے شادی کی، جو ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتی تھی جس کے پرتگالی دریافتوں سے روابط تھے۔ اس رشتے کے ذریعے کولمبس کو سمندری نقشوں اور ریکارڈز تک رسائی حاصل ہوئی جو فلپا کے والد نے چھوڑے تھے۔ ان دستاویزات میں بحر اوقیانوس کے جزائر، ہواؤں کے رخ اور طویل بحری سفر کی معلومات شامل تھیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ کولمبس خود کو محض ایک عام ملاح سے بڑھ کر دیکھنے لگا۔ اس کے تجربات نے اسے یہ یقین دلایا کہ دنیا اتنی وسیع نہیں جتنی عام طور پر سمجھی جاتی ہے، اور سمندر میں ایسے راستے موجود ہیں جو ابھی دریافت نہیں ہوئے۔ اگرچہ ایشیا تک مغرب کی جانب سفر کا تصور ابھی مکمل طور پر تشکیل نہیں پایا تھا، مگر اس کی جڑیں اسی ابتدائی دور میں مضبوط ہو چکی تھیں۔ یوں اپنی ابتدائی زندگی کے اختتام تک کرسٹوفر کولمبس ایک معمولی بینکر کے بیٹے سے ایک تجربہ کار ملاح بن چکا تھا، ایسا شخص جو سمندر، نقشوں اور خوابوں کی دنیا میں جیتا تھا۔
تاریخ نے ابھی اس کا نام نہیں لکھا تھا، مگر وہ خود اپنی تقدیر کی بنیاد رکھ چکا تھا، اور یہی وہ بنیاد تھی جینوا کی بندرگاہوں اور بحیرہ روم کے جہازوں پر بنی ہوئی، جس پر اس کی آنے والی کہانی کرسٹوفر کولمبس کی ابتدائی زندگی کا بیان اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو پسند کی ہوگی۔ اگلی ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، جس میں ہم کرسٹوفر کولمبس کی کہانی کے مزید پہلوؤں کا احاطہ کریں گے۔ تو معزز ناظرین، ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ، اور براہ کرم ویڈیو کو لائک کریں اور مزید مواد دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔